داستان فائنڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اقبال سیالوی۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ ہمارے دوستوں نے ہمیں مختلف ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے کہا۔ آج ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار شریف میں ایک انگریز کی قبر ہے۔ یہ انگریز مسلمان کیسے ہوا، کہاں پیدا ہوا، ان کی قبر مبارک کیسی ہے، کیوں مسلمان ہوا، اور پھر صوفیاء کو اس نے کیوں مانا۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں کہ بزرگان دین نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلایا۔ یہ طویل ہو جائے گا کام، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے لنگر شریف میں روزانہ 71 من نمک استعمال ہوتا تھا۔ 200 اونٹ، پیاز اور لہسن کا چھلکا دریائے جمنا میں پھینکنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت امام بری سرکار کی لنگر شریف کی آگ 200 سال تک جلتی رہی۔ لیکن آج ہی آپ جس واقعے کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ان دوستوں نے جو گاؤں گاؤں کریا جا کر سامان اٹھایا ہوتا ہے، تبلیغی پارٹی والوں نے ایک انگریز کو مسلمان کر دیا۔ اب یہ بڑا ان کا ایک امتیاز ہے، ترا امتیاز ہے، جس کو بھی مسلمان کرتے ہیں یا جس کو راہ راست پہ لے کے آتے ہیں، پھر ہر بستی میں جا کے بتاتے ہیں کہ یہ پہلے چرس پیتا تھا اب نیک ہو گیا ہے، یہ پہلے یہ کام کرتا تھا اب یہ کرنا ہے۔ بہرحال انگریز کو لے کر برصغیر پاک و ہند کی ہر جگہ پہ پہنچے، گلی گلی پہنچے، مسجد مسجد پہنچے۔ ان کو لاہور کی وہ سیر کرا رہے تھے۔ ایک دن فجر کے بعد وہ انگریز درس دیا کرتا تھا اور اس کے ذہن میں ایک سوال تھا۔ تخت بلقیس چونکہ اتنا بڑا تخت تھا، سارا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ مجھے تخت بلقیس کے آنے سے پہلے چاہیے۔ ایک نبی کا حکم اور جن اٹھ کھڑا ہوا، حضور آپ کی محفل برخاست ہوگی، تخت حاضر ہو جائے گا۔ اب محفل کئی دفعہ 2 گھنٹے چلتی تھی، کئی دفعہ 3 گھنٹے چلتی تھی۔ محفل برخاست ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جتنے سائلین، جانور، چرند، پرند جو بھی سوال لے کے آتے تھے، ان کے جوابات دینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ محفل برخاست ہوتی تھی۔ تو حضرت آصف بن برخیا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، ہے آج بھی، چونکہ ولی بھی زندہ ہے، یہ لوگ تو نبیوں کی معجزات کو نہیں مانتے، نبیوں کے ان کمالات کو نہیں مانتے، تو یہ بزرگان دین کو، صوفیاء کو کیسے تسلیم کریں گے؟ ہمارا مقصد کسی پہ اٹیک کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تاریخ کے ان حوالوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ میرے پیچھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف میں وہ قبر مبارک بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوئی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال حضرت آصف بن برخیا آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آئے۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے علماء نے بیان کیا، ہم اس کی تمام تر تفصیل اور اس کے ثبوت کے ساتھ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ انگریز نے یہ سوال، جو نو مسلم انگریز تھا، جس کا نام انگریزی نام لینارڈ تھا، اسلامی نام فاروق احمد تھا، اس نے بارہا دفعہ یہ سوال کیا۔ چونکہ یہ سوال ایسا تھا، اس کے جواب دینے سے مقام ولایت کو تسلیم کیا جاتا ہے، مقام ولایت تسلیم ہو جانا تھا۔ بہرحال ایک دفعہ فجر کے بعد اس نے اندرون شہر کے ایک حصے میں درس دیا، اور وہاں سے ہوتا ہوا اس کا گزر ایک ایسی مسجد اور ایک ایسے بازار سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد جب میں نے درس دیا تو 20 سے 25 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی جلدی اٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جس بازار سے میں گزر رہا ہوں، یہاں پہ عطروں کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں پہ حلوے تقسیم کیے جا رہے ہیں، کہیں پہ نان تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
حلیم تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ محکمہ اوقاف اور پاکستان بننے کی پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے کھانے پکا کے ادب کے ساتھ لوگوں کا انتظار کرتے تھے، جس طرح مدینہ شریف میں باقاعدہ دسترخوان لگتے ہیں، حضور داتا صاحب میں بھی لگتے ہیں۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے تمام ولیوں کے دربار شریف کے اوپر لنگر شریف ہے۔ چونکہ اس زمانے میں اوقاف نہیں تھی، لوگ گھر سے پکا کے عزت کے ساتھ ہر آنے والے مہمان کو عزت سے بلاتے تھے کہ آئیے میرے داتا حضور کا لنگر شریف کھائیے۔ کوئی دیسی مرغے پکا کے لایا ہوا ہے، کوئی بکرے کا گوشت، کوئی حلوہ، غرض اس زمانے کی ایسی سوغات جو لاہور میں اس کے گرد و نواح میں دستیاب تھیں وہ وہاں پہ موجود تھیں۔ اس نے دیکھا کہ فجر کے بعد تو ہماری مسجد بند ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، مجھے یہ مسجد میں لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ درود پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ ادب سے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ لوگ تو ادب سے بلا رہے ہیں کہ آئیے ہمارے پاس ہی یاسین شریف لے جائیے اور جا کے دربار شریف میں تلاوت کیجئے، آئیے یہ سورہ مزمل شریف ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے، وہ پیش کر رہے تھے کہ یہ قرآن پاک لیجئے اور مسجد میں جائیے، یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ لوگ مسلمانوں کو چادریں پیش کر رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اتنا رش، اتنی رونق، اپنے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شرک کا سب سے بڑا اڈا، یہ برصغیر پاک و ہند میں شرک کا سب سے بڑا اڈا ہے، یہاں سے بچو۔ وہ کھینچنے لگے۔ اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کے تبلیغ کرو، لوگوں سے تبلیغ کیا کرو، مسلمانوں میں تبلیغ کرو، مسلمانوں کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہے، زیادہ مسجد میں تبلیغ کی ضرورت ہے، بازاروں میں تبلیغ کی ضرورت ہے، یہاں پہ بازار بھی بارونق ہیں، مسجد میں رش اتنا ہے تو کیوں نہ میں یہاں پہ جا کے تبلیغ کروں۔ آج میرے ذہن میں کچھ سوالات بھی ہیں، اتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں، میں کیوں نہ مسجد میں جاؤں۔ وہ 5-6 تھے، وہ کھینچتے رہے، وہ مسجد میں داخل ہو گیا، وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی تھی، انگریز کو انگلستان سے لے کے آئے ہوئے تھے، اس زمانے میں جہاز کے ذریعے کئی مہینوں کا سفر کر کے ان کی تو کل کائنات اور جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہو جانی تھی۔ بہرحال وہ انگریز حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ دربار شریف میں داخل ہوا اور اس نے دور دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گزر رہا تھا تو میرے حضور داتا صاحب کیسے جو اس کے دل میں سوال ہوں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما، تو میرے داتا حضور کیسے اس کو جانے دیتے؟ اس فقیر نے آواز دی کہ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے بندوں کو غور سے کہ یہاں پہ تو شرک ہو ہی نہیں رہا۔ اب اس کو وہ کان میں کہہ رہے تھے یہ شرک کا بہت بڑا اڈا۔ اس نے کہا میں نے خود شرک کیا ہوا ہے، میں پہلے مشرک تھا، 3 خداؤں کو مانتا تھا، مشرک کے پاس سے تو بڑی بدبو آتی ہے، یہاں پہ تو خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے بات کر رہے ہیں، اگر کسی کو دھکا بھی لگتا ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے، یہاں پہ امیر اور غریب سب ایک جیسے ہیں، سب یہاں پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتا رہا، اتنے میں اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی آپ کھانا کھائیں گے؟ انگریز نے کہا نہیں، ابھی نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ دیکھتا رہا 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گزر گئے، اس نے دیکھا کہ رش آ رہا ہے، باپردہ عورتیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آ رہی ہیں، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا کہ اسلام کا اصلی منظر تو مجھے آج نظر آیا ہے، یہ کس ولی کامل کی قبر مبارک ہے۔ وہ پڑھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، تو اتنے میں اس بزرگ نے پھر پوچھا کہ میرے بھائی
کیا آپ نے کھانا کھانا ہے؟ کیا آپ نے لنگر کرنا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں نے لنگر شریف کرنا ہے۔ اب وہ پیچھے سے جو 5 اور 6 بندے تھے وہ اس کو کھینچ رہے تھے۔ اس نے کہا تمہیں 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے، نہ تم بول رہے ہو نہ بزرگ بول رہا ہے، یہ مشرکوں کا اڈا ہے، یہ ان کے پھنسانے کا طریقہ ہے۔ چونکہ اس نے کھانا مانگ لیا تھا، اس ولی کامل، اس فقیر، اس مجذوب نے اپنی گدڑی میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے سامنے برتن رکھ دیے۔ جب وہ برتن سامنے آئے تو انگریز نے کہا ہاں میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت آصف بن برخیا نے آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے وہ تخت بلقیس لیا۔ ان لوگوں نے سمجھایا کہ یہ شبہہ بازی ہے، اس نے یہاں پہ چھپا کے رکھا ہوگا، کوئی بندہ پیچھے سے، یہ ستون میں بیٹھا ہوا ہے، ستون کی اونٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بندہ پیچھے برتن رکھ گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، جب میں انگلستان میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کو ایک چائے کا سیٹ گفٹ کیا تھا، اس میں ہم انڈے ابال کے اور ساتھ کیک رکھ کے صبح ٹھیک 7:30 سے 7 بجے کے درمیان ہم بیڈ ٹی پیا کرتے تھے۔ آج یہ وہی بیڈ ٹی ہے، یہ میرے گھر کے برتن ہیں۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، اب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اس ولی کامل کی بارگاہ میں ہوں، یہ میرے گھر کے برتن تھے، ہم سال ہر سال ایک ہی برتن استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں۔ یہ کرامت تھی میرے حضور داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کا نام تھا فاروق احمد۔ وہ پیدا ہوا 10 ربیع الثانی بمطابق 28 فروری 913 ہجری جمعۃ المبارک کو۔ اسلام قبول کیا جمادی الاخر 1356 1936 کو۔ تاریخ وفات 29 صفر 1364 ہجری 13 فروری 1945 کو۔ یہ کھجور کے پاس ایک انگریز کی قبر ہے۔ اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ میرے داتا حضور کے پاس بیٹھنے والے نایاب لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی اس انگریز کی قبر دیکھیے۔ اور آخری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں برکت آ جائے، ہمارے وہ دوست جو حضور داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کے اپنے قلب کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس انگریز کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی روح کو سال ثواب کریں، اور اس انگریز سے جو مسلمان ہو گیا تھا فاروق احمد سے کا نام لے کر فاروق احمد کی سفارش حضور داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے کروائیں، انشاءاللہ آپ کے لطائف روشن ہو جائیں گے۔ پھر اسی شعر کے ساتھ کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کساں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ میرے داتا حضور کے شعر بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ شعر 100 مرتبہ حضور داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پہ پڑھ لیں تو آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔